بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے، زمین میں لنگر ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پانی پر پیدا فرمایا تو یہ ایک طرف جھک گئی، ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ جو تھے وہ بطور لنگر ڈالے تاکہ زمین ٹھہر جائے۔ جس طرح کشتی میں لنگر ڈال کر اس کو روکا جاتا ہے، ایسے زمین پر لنگر ڈال کر اس کو روکا گیا۔ تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین ساکن ہے۔ بہرحال سائنسدانوں کا اپنا نظریہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں قرآن سے اور اسلامی نظریے سے یہ نظر نہیں آیا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ البتہ سورج اور چاند یہ چکر کاٹ رہے ہیں، دن اور رات سورج اور چاند کے چکر کاٹنے سے بنتے ہیں۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے ندیاں بنائی، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ تہتدون ہدایت سے بنا ہوا، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، اب مسافر ان راستوں پہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ، اور اس نے علامتیں اور نشانیاں بنائی، راستوں میں منزل تک پہنچنے کے لیے نشانیاں بنائی۔ آج بھی آپ دیکھیں جی، کسی نئے علاقے میں آپ چلے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی رکھتے ہیں، اچھا یہ درخت ہے، یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، مجھے یہاں سے یوں مڑنا ہے، یہاں سے یوں مڑنا ہے۔ اس پروردگار نے کروڑوں سال پہلے آپ کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں، سبحان اللہ، کہ میرا بندہ کہیں بھٹک نہ جائے، منزل تک پہنچ جائے۔ چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے، رب کہتا ہے منزل تک پہنچ جائے، یعنی سبحان اللہ، بغیر تمیز کے، بغیر فرق کے وہ سب کو دنیا کی نعمتیں دیے جا رہا ہے اللہ۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ زمین پر بھی اس نے راستے طے کرنے کی نشانیاں مقرر کر دی اور آسمان پر بھی مقرر کر دی۔ جہاں سے زمین کی نشانیاں نظر نہ آئیں کہ کہاں جائیں، کس طرف جائیں، راستہ کہاں ہے، تو فرمایا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، یہ ستارے بھی تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ راستہ اس طرف ہے۔ اللہ، پوری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت پہ لگا دیا، سبحان اللہ۔ راہ چلتے ہوئے آج کل تو میلوں کے پتھر بھی لگ گئے کہ اتنے کلومیٹر طے ہو گیا، اتنا باقی رہ گیا، جی اللہ۔ کسی شاعر نے ویسے بڑا زبردست اپنے انداز میں ایک خاص بات اس نے کی ہے، مجھے یہ شعر بہت اچھا لگا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ راہ چلتے ہوئے انسان دیکھتا رہتا نا کہ کتنے کلومیٹر ہو گیا، تھک گیا ہوں، کب پہنچوں گا منزل پہ، لیکن وہ اپنی منزل طے کرنے کا ذوق جنوں ایسے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، اور کیا یہ پھول مجھے وراثت میں ملے ہیں، تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ اللہ، جس مشکل سے میں گزر کے گیا ہوں نا، تمہیں پتہ نہیں ہے جی، اور جس مشکل کو میں نے کاٹا ہے وہ کیسے، وہ میرے ذوق جنون نے کاٹا ہے جی، صبح تب میں منزل تک پہنچا ہوں۔ بہرحال شاعروں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے جی، مجھے یہ شعر اچھا لگا تھا تو آپ کو بھی سنا دیا تھا، اور اس کا تعلق راستے کی علامات سے تھا تو اس لیے سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی علامتیں راستے طے کرنے کے لیے بنا دی، آسمان میں بھی بنا دی۔ افمن یخلق، تو کیا جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، جو تخلیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی کئی چیزوں کا ذکر فرمایا جو رب نے تخلیق فرمائی ہیں۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات جتنی بھی پیدا کی ہے اس سب کا خالق اللہ ہے۔ وہ بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں خدا کی طرح سمجھتے تھے، خالق نہیں مانتے تھے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یاد رکھیے، تعظیم اللہ کی بھی کی جاتی ہے اور اللہ کے خاص بندوں کی بھی کی جاتی ہے۔ رب کو معبود سمجھ کر جو تعظیم کی جاتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں، وہ عبادت ہوتی ہے، اور بندوں کی جو تعظیم کی جاتی ہے انہیں بندوں کو کوئی بھی معبود سمجھ کر ان کی تعظیم نہیں کرتا، اس لیے وہ تعظیم ہی رہتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی تعظیم تو ہے مگر عبادت نہیں ہے۔
کیوں کہ آپ کی نیت اس کو عبادت کرنا ہے ہی نہیں. آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ تو کرتے ہیں مگر سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں اللہ کو کرتے ہیں. اس لیے وہ کعبہ کی تعظیم تو ہے مگر عبادت رب کی ہے. لیکن بت پرست کیا کرتا ہے؟ وہ بت کی طرف منہ کرتا ہے مشرک ہوتا ہے. مسلمان کعبے کی طرف منہ کرتا ہے مگر مشرک نہیں ہوتا, عبادت گزار بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان کعبے کو اپنا قبلہ بناتا ہے, سمت بناتا ہے کہ اس طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ بت کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے اور بت کو ہی سجدہ کرتا ہے. اس لیے اس کا ایسا کرنا شرک ہوا, اور مسلمان کا قبلے کی طرف منہ کرنا شرک نہیں بلکہ عبادت ہوا کہ نیت میں فرق ہے. یوں ہی آپ یہ بھی سمجھیں کہ نیت کی فرق سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. مومن ہے آب زمزم کی تعظیم کرتا ہے, عین ایمان ہے, مگر مشرک ہے گنگا جل کی تعظیم کرتا ہے, شرک ہے. اللہ, نیت کا فرق ہے. تو مسلمان کی نیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بندہ مومن نے جہاں سر جھکایا تو شرک کا فتویٰ لگا دیا, وہ سجدہ کر دیا, مشرک ہو گیا. اس نے کیا اس کو معبود سمجھا تھا؟ اپنا معبود سمجھا ہی نہیں, تو سجدہ کرنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ البتہ ہماری شریعت میں, اسلام میں سجدہ کسی کو بھی کرنا اللہ کے سوا حرام ہے. اگر معبود سمجھ کر کیا جائے تو شرک. اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اللہ کی نعمتیں اگر تم گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. سبحان اللہ. اللہ کی نعمتیں اگر گنو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے. اس پوری کائنات میں بے شمار اس کی نعمتیں جی. بندہ صرف اپنے اندر ہی غور کرے تو بے شمار نعمتیں, اور ایسی حکمت بری ہیں بندہ حیران اور ہو جاتا ہے اور دھنگ رہ جاتا ہے. اللہ, ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں جی, ایک لقمہ, اس پروردگار نے ایک لقمہ معدے تک پہنچانے کے لیے اتنا زبردست اور شاندار اہتمام کیا ہے, بندہ سوچتا ہے, دیکھتا ہے, دھنگ رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ میں لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. منہ کے قریب لاتے ہیں تو ناک بتا دیتی ہے باسی ہے یا اچھا ہے. اللہ اکبر. منہ میں ڈالتے ہیں تو دانت بتا دیتے ہیں سخت ہے کہ نرم ہے. اللہ اکبر. زبان بتا دیتی ہے کہ ترش, کڑوا, سخت مرچ مسالے والا ہے یا صاف ستھرا ہے, اچھا ہے. اس کے باوجود بھی معدے میں اگر کچھ ایسی ویسی چیز چلی جائے تو اس پروردگار نے اس ایک لقمے کو ہضم کرنے کے لیے معدے کے اندر ایسی تیزابیت پیدا فرما دی ہے کہ وہ تیزابیت اس کے اندر جو گئے ہوئے صحت بخش, نفع بخش اجزاء غذا کے نہیں ہوتے, مگر پھر بھی وہ تیزابیت معدے میں اس کو گلا کر صاف کر کے صحت بخش بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. ایک لقمے کے لیے, انسان کی زندگی کے لیے اس پروردگار نے ایک لقمہ منہ میں اتارنے کا کتنا اہتمام کیا. 1960 میں جی, سائنسدانوں کے مطابق میں نے پڑھا تھا کہیں, 1960 میں سب سے پہلا دل کا بائی پاس ہوا. اس دل کے بائی پاس کے لیے جو نالی استعمال کی گئی وہ پنڈلی سے لی گئی. پنڈلی سے نالی کہتے ہیں اگر وہ پنڈلی والی نالی نہ ہوتی تو دل کا بائی پاس بھی نہ ہو پاتا. تو رب نے پنڈلی میں یہ نالی کب رکھی تھی؟ کروڑوں سال پہلے رکھ دی تھی. سبحان اللہ. ہے اس کی نعمت کے نہیں ہے. بندے کے 2 گردے ہیں, ایک فیل ہو جائے تو دوسرا اس نے تیار رکھا ہے کہ وہ کام کرتا رہے. دوسرا بھی فیل ہو جائے تو اس نے تیسرا فٹ کرنے کے لیے 2 کے درمیان میں جگہ رکھ دی ہے. سبحان اللہ. وہ اگر 2 کے درمیان میں جگہ ہی نہ رکھتا تو تیسرا فٹ ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر. بندے کو گردے بھی 2 دیے کہ ایک فیل ہے تو دوسرے سے کام چلائے. اللہ اکبر. کیا کیا اس کی قدرت کے کارنامے. اچھا, پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی جو پسلیاں ہیں نا, اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی فالتو ہڈیاں ہیں, اور وہ آج تک یہی سمجھتے رہتے کہ یہ تو ناکارہ ہیں, فالتو ہیں, جسم کے کسی کام کے نہیں ہیں. اب جا کر سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی گردن کے نرخرے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے نہ وہ غذا نگل سکتے ہیں نہ وہ گردن ہلا سکتے ہیں. تو سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی, دیکھا کہ پسلی کے آس پاس جو فالتو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو جب گردن کی ہڈیوں سے میچ کیا تو وہ نرخروں سے میچ کر دی گئی. انہوں نے وہ فالتو ہڈیاں وہاں سے اٹھائی, گردن کے نرخرے میں لگائی, بچے کی گردن ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. یہ رب نے کب رکھی تھی؟ کروڑوں سال پہلے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گنو گے شمار نہیں کر سکو گے. اللہ. پھر کرتے کیا ہیں؟ کھاتے اس کا اتنا ہے, پیتے اس کا اتنا ہے, نعمتیں اس کی اتنی استعمال کرتے ہیں, مگر شکر پھر بھی نہیں ہے. لیکن وہ کتنا کریم ہے. کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. نہیں, مومن ہے کافر ہے, دونوں اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, دونوں سارا دن اس کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں. وہ شام کو یہ نہیں کہتا کہ آج دن تم نے نافرمانی میں گزارا ہے, رات کا کھانا نہیں دوں گا. نہیں دیتا ہے. اللہ دیتا ہے رات کا کھانا.
وہ ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا نا کہ کسی چرسی نے اس سے مانگا کہ مجھے چرس کے لیے پیسے دو، تو اس نے کہا نہیں چرس کے لیے نہیں دوں گا، کھانا اگر کھانا ہے تو اس کے دے دوں گا۔ اس نے کہا تم کھانے کو چھوڑو، مجھے چرس کے پیسے دو، کھانا کوئی اور کھلا دے گا، کھانے کھلانے والا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، چرس کے پیسے نہیں دیتا۔ اس چرسی نے مجبور کیا، نوجوان نے اس کو کچھ پیسے دے ہی دیے۔ وہ چرسی چل پڑا تو یہ نوجوان بھی اس کے پیچھے چلا کہ یہ اب جا کے چرس خریدے گا، میں اس کو روکوں گا، ڈانٹوں گا، اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو چرسی آگے پہنچا تو شادی حال تھا، اس کے پاس سے گزر رہا تھا، اندر سے ایک بندہ کھانے کی ڈش، بریانی کی ڈش لے کر نکلا، اس کو ٹھوکر لگی، وہ بریانی نیچے گر گئی ساری۔ وہ چرسی بیٹھا اور بیٹھ کر بریانی کھانے لگ گیا۔ پیچھے سے جس نوجوان نے پیسے دیے تھے وہ گیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو چرسی نے مڑ کے جواب دیا، اس نے کہا آج کل اس مالک سے کچھ بگڑی ہوئی ہے، ورنہ وہ جب بھی کھانا دیتا ہے برتن میں ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج کل کچھ بگڑی ہوئی ہے، نیچے گرا کے اس نے دیا ہے، اس سے بگاڑے نہیں، وہ زمین سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ، اس سے تعلق قائم ہو جائے تو۔ اللہ اکبر۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اس کی شان تو دیکھیں، فرمایا اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ چھپ کر نافرمانی کرو گے تو دیکھے گا نہیں، ظاہر کرو گے تو دیکھے نہیں۔ جس طرح وہ ظاہر والی نافرمانیاں جانتا ہے، چھپی ہوئی بھی جانتا ہے۔ وہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے چھپ کے نافرمانی کی تھی تو بچ گیا، نہیں، تم اس وجہ سے نہیں بچے کہ چھپ کے نافرمانی کی، بلکہ تم اس وجہ سے بچے کہ تمہارا پروردگار غفور الرحیم ہے، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، اس نے تمہیں معاف کیا ہے، دیکھا اس نے سب کچھ ہے۔ آج دنیا میں کون ہے جو کسی کی غلطی دیکھ کر اس طرح معاف کرتا ہے؟ جی گھر میں کوئی آ کے کوئی غلط کاری کر جائے تو بندہ تو غیرت میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حد درجے سے گزر جاتا ہے انسان، ہے جی کتنی سزا دینے پہ اتر آتا ہے۔ کوئی چور ڈاکو پکڑا جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں معاشرے والے کیا حال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہ پروردگار ہے، دیکھتا بھی ہے، پھر بھی معاف، صرف معاف ہی نہیں کرتا، نعمتیں دیے بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ایک دیہاڑی کے لیے کام پہ نہ جائیں نا، مہینے کے بعد سلپ میں پتہ چلتا ہے آپ نے ایک دن کی چھٹی کی تھی، سیلری کٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تو ایسے ہیں دنیا میں سارا دن اس کا کام، اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ پھر بھی پوری نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک فقیر تھا، کہیں صحرا میں، جنگل میں، تنہائی میں گوشہ نشیں تھا، تو کسی دن بادشاہ کو اس طرف سے گزرنا ہوا۔ بادشاہ فقیر کی جھونپڑی کے پاس سے گزرا، اس کے پاس بیٹھا، تو بادشاہ کو وہ اللہ کا فقیر، اللہ کا بندہ بڑا پسند آیا۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ میرے محل میں چلا جائے تاکہ اس کی صحبت سے میں بھی فیض یاب ہوں، اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں۔ تو اس نے فقیر کو آفر کی کہ میرے ساتھ میرے محل چلو، آپ کو الگ سے کمرہ بنا کے دیں گے اور شاہانہ لباس ہوگا، بستر ہوگا، خادم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، وہاں آپ سکون سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو فقیر پہلے منع کرتا رہا کہ نہیں میں آپ کے محل میں نہیں جا سکتا، آپ بادشاہ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، سادہ زندگی بسر کرنے والے، گوشہ تنہائی میں گزار لیں گے۔ بادشاہ نے مجبور کیا۔ یہ فقیر جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا سے کچھ غرض نہیں رکھتے، ہاں انہیں نہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس اپنے رب کے ہی ساتھ ان کا تعلق رہے، وہ اپنے رب کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو فقیر نے دیکھا کہ بادشاہ جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس فقیر نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں آپ کے محل میں چلا جاؤں، اور میں انسان ہوں، اگر مجھ سے کبھی ایسا قدم اٹھ جائے کہ میں آپ کی کسی کنیز کے ساتھ بدکاری کر دوں تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ نے سنتے ہی جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا خدا کے بندے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہیں اللہ کا ولی سمجھتا تھا، تمہیں فقیر سمجھتا تھا، تم ایسی باتیں کرتے ہو، تم میرے محل میں ایسی حرکتیں کرو گے؟ تو اس اللہ کے ولی، اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو ابھی گناہ کیا ہی نہیں، صرف اس کا نام لیا تھا، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو صرف نام لینے پر بھی آپ اتنے آگ بگولا ہو گئے تو مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے کیا؟ میں تو اس مالک کے پاس رہوں گا جو دن میں میرے سینکڑوں گناہ دیکھتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، میں تو اس کے پاس رہوں گا۔ اللہ، وہ پھر بھی نہیں پوچھتا بندے کیوں کیا تھا۔ لیکن دھوکے میں نہ رہے انسان، یہ رحم و کرم اس کا جو ہے دنیا میں ہے،
آخرت میں اس کا جو سلوک ہوگا وہ دوسرا ہوگا جو اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ آخرت میں وہ گناہوں کے سبب پکڑے گا، دنیا میں معاف کر رہا ہے، پوری زندگی اس نے موقع دیا ہے کہ توبہ کر لو، پوری زندگی دے دی ہے اس نے اپنی رحمت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے، اپنے کرم کے لیے پوری زندگی دی ہے۔ انسان تیرے پاس یہ ساری زندگی ہے، جا نہیں پوچھوں گا، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں میرے پاس نیک اعمال لے کر آنا، گناہوں سے توبہ کر کے آنا تو بخش دوں گا بس۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان بطش ربک لشدید، تو بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے قیامت کا نظام رکھا ہے اس لیے کہ وہ حساب کتاب کرے گا، نیکوکاروں کو اچھا صلہ دے گا، گناہگاروں کو سزا دے گا۔ دنیا میں نہیں پوچھتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا میں اس کی نافرمانیوں میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اپنی فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔